کافی مہینوں سے ہفتوں سے لکھ رہے ہیں ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کے حوالے سے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے. ابھی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1 اپریل کے ریزروز کے نمبر پوسٹ کیے ہیں وہ $11.3 بلین انہوں نے ریزروز بتائے ہیں، جس میں 4 ہفتوں میں $5 ارب کی کمی آ چکی ہے، اور پیک $20 ارب تھی، وہ بھی تقریباً آدھا ہو گیا. ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ $45 ارب ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں 19-20 ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کو تو میں پچھلے کچھ 3.25 سال اس حکومت کی گزری، اور میں صرف بولتا نہیں رہا، میں میکرو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کا ممبر تھا، اور میں نے پرائم منسٹر کو سامنے کہا کہ سر خدا کے واسطے اس کی طرف توجہ دیں، یہ نان ایسنشل امپورٹس جو ہیں اس کو کرب کریں. میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ سر آپ ایک کمیٹی بنا دیں، اور اس میں وہ کمیٹی کی تشکیل بھی بتا دی کہ یہ ہو، اس میں آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ پچھلے 3 سالوں میں وہ کون سے آئٹم ہیں جو فاسٹ موونگ ہیں اور ہائی ویلیو ہیں. پرائم منسٹر کا رسپانس کیا تھا اس پہ؟ نیل، کچھ نہیں ہوا اس کے بعد، کوئی ہوا نہیں. تو سر جب ریزروز ڈپلیٹ ہو رہے ہوں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو تو آپ کو پھر کرنا کیا چاہیے؟ تو ایک کرائسس لائک سچویشن ہے. دیکھیں بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ملک بیلنس آف پیمنٹ کا شکار ہو، کرائسس کا شکار ہو، اور 9 مہینے میں $35 ارب سے زیادہ اس کا ٹریڈ گیپ ہو گیا ہو، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو چھوڑیں کہ ٹریڈ گیپ $35 بلین کا ہے، امپورٹ 50% سے گرو کر رہا ہے. مطلب میں تو سوچ کر ڈر جاتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اسی لیے میں زیادہ چیختا بھی تھا اس کی طرف میں، لیکن کسی کو اس کا احساس نہیں ہوا. سر جو $11 بلین، یہ سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ کس طریقے سے نان ایسنشل امپورٹس کو کرب کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ بجٹ کے سائڈ سے ایکسپینڈیچر کو میری سجیشن ہوگی نئی حکومت کے لیے کہ آپ ایکسپینڈیچر کو اس سطح پہ فریز کر دیں. صرف جو تنخواہ دینے کے لیے پیسے ہیں وہ آپ جاری کریں، باقی ایکسپینڈیچر کو فریز کر دیں. تیسری چیز یہ کریں کہ پلاننگ کمیشن کو میں ایک کمیٹی بنائیں جو ان پروجیکٹس کو دیکھے کہ آپ کو معلوم ہوگا ندیم صاحب کہ تقریباً 6,000 سے 7,000 ارب کا جو ہے وہ تھرو فارورڈ ہے ہمارا. اتنے سارے پروجیکٹ شامل ہو گئے ہیں، اور جب پروجیکٹ شامل ہوتے ہیں تو سب کو تھوڑے لوکیشن کرنے پڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو $11.3 بلین کے ریزروز ہیں، اس کے اندر بھی سعودی عرب، UAE اور چائنا کے پیسے شامل ہیں جو ہم نے اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے ہیں. یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی تو جو نیٹ ریزروز ہے اس کی پوزیشن تو پھر بہت ہی، ہم یہ کرتے ہیں کہ جب جو پڑتا تھا تو ہم باہر سے لے لیتے تھے. خرم صاحب کہہ رہے ہیں پھر نیٹ ریزروز پیچھے صرف $3 ارب کے بچتے ہیں. $3 ارب، اونلی $3 بلین. بلکہ نیگیٹو ہوگا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کیونکہ ہم نے کمرشل بینکوں سے بھی فارورڈ مارکیٹ سے وہ فارورڈ، جی بالکل، وہ سواپ ارینجمنٹ بھی کیا ہوا ہے، وہ بھی ہے اس کے اندر. جی تو وہ، لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے as long as کہ the money is lying in your. تو سر سروائیول کیسے ہوگا؟ سر سروائیول کیسے ہوگا؟ 2 ہفتے گزارنے مشکل ہو جائیں گے، دوبارہ کسی کے در پہ جا کے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے. نہیں دیکھیں یہ تو ہے، بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی جو کرنا ہوگا اس نئی حکومت کو 2 چیز، جیسے آپ دیکھیں پہلے تو آپ نے لیکیج کو روکے نا. آپ $1 سیو از $1 ارن. آپ $2 بچائیں گے، اس کا مطلب $2 آپ نے ارن کیا ہے. تو $1 کے لیکیج کو بچائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس وقت جو ہے بانڈ فلوٹ کرنے کے لیے مارکیٹ میں ہرگز نہ جائیں، لٹ جائیں گے آپ. کیونکہ ہمارا کریڈٹ CDS جو کہلاتا ہے، کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹ بہت ہائی ہو گیا ہے. اس وقت کوئی آپ کو انویسٹر جو ہے اب بانڈ پہ پیسہ نہیں دے گا، کیونکہ میں نے ابھی چند دنوں پہلے ہی، مطلب یہ چینج آف گورنمنٹ سے پہلے ہی جو تھا، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تھا، تو اس وقت بھی مجھے بہت سارے انویسٹر پریشان تھے. تو ایک کانفرنس کال کیا اور میں نے سارے جنہوں نے پاکستان کے بانڈ پہ انویسٹمنٹ کیے ہوئے تھے وہ سارے پریشان تھے. میں ان کو ذرا کنسول کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے، ہم آ سکتے ہیں مارکیٹ میں، اس نے کہا ابھی تو سوچے بھی نہ آپ. درست ہے.